وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میر محفل استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد عارف صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ برادر مکرم حضرت مولانا اظہر محمود صاحب دی محبت اور محنت دی نتیجے وچ انعقاد پذیر ہون والی اس دینی محفل دے اندر علم و عمل، حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہو ہی بہتر اور جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، قرآن و سنت دے جرے جواہر پارے پیش فرماوین۔ اللہ کریم سارے بزرگاں دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ رات دا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے، کٹائیاں دا موسم ہے، زمیندار دوست بھی مصروف ہیں، میں لمبی گفتگو نہیں کرنی، میں مسئلہ مختصر کیا یہ عرض کرنا ہے کہ ساری کائنات دیاں نعمتاں وچوں سب تو اعلیٰ ترین نعمت ایمان ہے۔
ایمان تو بغیر انسان دی نجات ممکن نہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے کامل الایمان بندے دی نشانی بیان فرمائی ہے۔ ایک ہے ایماندار ہونا اور دوسرا ہے کامل ایمان والا ہونا۔ کامل ایماندار بندہ کون ہے؟ اس دی نشانی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ ابتدا میں حدیث شریف تو کرن لگا، اس تو بعد قرآن پاک دے چند مقامات میں تساں دوستاں نوں دکھاونے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ کامل ایماندار نہیں ہو سکدا جتنے توڑی اس بندے نوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنے والد تو اپنی اولاد تو تے سارے لوگوں تو زیادہ پیار تے محبت نہ ہوئے۔ کامل ایماندار بندے دی علامت نشانی ایک پاسے انسان دا والد ہوئے، دوجے پاسے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ ہوں پتہ لگدا ہے دیکھن محبت اپنے والد نال زیادہ ہے یا امام الانبیاء نال پیار زیادہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سامنے 28 پارہ رب العالمین دی لارب کتاب، اے میرے سامنے سورۃ المنافقون کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 7۔ فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہ حوالہ دیدار کرنے دوستاں زیارت کرنی ہے۔ ترے چیزاں ایسیاں ان کائنات وچ اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف دی اپنی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ والدین نو عزت تے ادب تے احترام دی نظر نال دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ تے نمبر 3 اللہ کریم دے کلام مقدس قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ میں حوالہ کھولی بیٹھا میرے دل دا ارادہ ہے اللہ کریم دوستانوں قرآن پاک سنن دے نال نال دیکھن دے ثواب تو ہی مالا مال کر چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نو نال لا کے بنو مستلق دے مقام تے پہنچے دشمنان اسلام نال جہاد کرن واسطے۔ اللہ کریم دی قدرت دشمنانوں سامنے آون دی اللہ نے جرت بھی نہیں ہون دیتی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیوں واپسی دی تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے واپسی دی تیاری شروع کر لی تھی مدینہ طیبہ والے پاسے۔ ایک مہاجر صحابی تے انصاری صحابی دے درمیان ڈنگراں نوں پانی پلاون دے معاملے تے اختلاف ہو گیا ہے۔
انصاری صحابی آکھن لگا پانی پہ میں پہلے پلے سا، مہاجر آکھن لگا نہیں پہلے میں پلاونا ہے۔ معاملہ وਧ گیا ہے۔ انصاری نے انصار صحابہ کرام نو آواز یا ماریے، آنکھن لگا یا معاشر الانصار، انصاریاں دی جماعت جلدی آؤ، مہاجر میرے نال لڑائی کرنا چاہتا ہے۔ مہاجر نے جس ویلے آواز سنیے اوہی مہاجرین نو آواز کیا ماریے، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین کی جماعت جلدی آؤ، انصاری میرے نال لڑنا چاہتے نا۔ مہاجرین تے انصار دوئے جماعتاں آمنے سامنے آ گئیں، جھگڑے دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ ایک کرن لگی ہو، اللہ تو انہوں پھرا پھرا بنایا ہے تو یہ آپ دے اندر جھگڑا شروع کرن لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کری ہوں، قرآن دے دو حوالے پیش کرے نا۔ اے میرے سامنے چوتھا پارا سورت دنا، سورت آل عمران، قرآن پاک دا انداز، اے میں اللہ کریم دا کلام تے سورت آل عمران کھولی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرمینن کنتم علی شفا حفرت من النار، اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے تو سنتا جہنم دی پا دے کڑے دے کنارے تے پہنچے ہوئے آوے۔ اللہ کریم تو بچا ہدا آپس دے اندر تو سن دشمن آوے۔ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 103 کھلی ہوئی ہے، سورۃ آل عمران چوتھا پارا۔ اللہ کریم دا احسان یاد کرو، اس آپس دے اندر دشمن آوے، اللہ تھوڑے دلوں دے اندر محبت دے پیار پا چھوڑے۔ اللہ دے احسان تے مہربانی دی وجہ دوں آپس دے اندر تساں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اے سورۃ آل عمران دا انداز ہے۔ ہن میرے سامنے 10واں پارا تے سورۃ دا نام ہے سورۃ الانفال، اتھا قرآن پاک دا انداز فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ یہ آیت نمبر 63 سورۃ الانفال تے 10واں پارا۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام دے دلاں وچ محبت تے الفت تے پیار پا چھوڑے۔ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری روئے زمین دا خزانہ بھی خرج کر چھوڑے دے، تو دلاں دے اندر محبت تے پیار انہاں دے نوے پا سکدے۔ تو ادی جماعت دے ساتھیاں دے درمیان دلاں وچ محبت تے پیار پاون والا اللہ ہے۔ ٹائم تو بڑا گزر گیا ہے، ذرا ساتھی بیدار ہو نا۔ اللہ کا نہ ایک باری اچھا چاہوا تو میں تھوڑے واسطے دعا منگسا۔ دلوں چ محبت پاون والا کون ہے؟ نہیں محبت نال ہور اچھا کون ہے؟ وہ قرآن دے حوالے دو حوالے میں پیش کیتے ہیں۔ دلوں چ محبت تھی لیکن انسان جو ہے آخر اختلاف تھی ویندا ہوندا ہے، آمنے سامنے آ گئے دوہے، یہ اللہ راسی نے ایک کیتا وے تو سدا بھائی بھائی ہو تے پانی پلاون دے معاملے تے اختلاف۔ خیر آپ نے صلح کرائی تے میں اے حدیث باقی سنانا چاہتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ لوگاں دے درمیان صلح کراوے جس ویلے صلح دی گل بات کرے دے اللہ کریم ہر گل دے بدلے وچ صلح کراون والے نو غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرے دے تے جس ویلے صلح دی گل بات کرن والا بندہ واپس آندا ہے راجا مغفور لہ اللہ کریم صلح دی کوشش کرنے والے بندے دے گناہ بھی معاف کر چھوڑے دا ہوندے اساں تے لوگاں نوں لڑا کے خوش تھینے ہیں آپس دے اندر جھگڑا کرا کے خوش تھینے ہیں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت اللہ نے انسان دے جسم وچ 360 جوڑ پیدا کیتے نا ہر انسان دے ذمہ ضروری ہے انہاں 360 جوڑاں دے بدلے وچ 360 صدقے اللہ دے نام تے دتے کرے صحابہ کرام پریشان ہو گئے حضرت اسد غریب بندے ہیں 360 صدقے روزانہ کرنی سارے اندر طاقت نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مشکل نہیں تیرے بندے نو رستے دا پتہ نہیں تورے تو رستہ پوچھدا ہے اس نو سیدھا رستہ لاونا اللہ کریم نے نام تے صدقہ ہے تیرا بندہ سامان دی گٹھڑی نہیں چا سکدا سامان دی گٹھڑی نال چواونا بھی اللہ دے نام تے صدقہ ہے تیرا بندہ سواری تے سوار نہیں ہو سکدا سواری تے چڑھن واسطے امداد کرنا اللہ کریم نے نام تے صدقہ ہے رستے تے کوئی زہریلی چیز پئی ہوئی ہے نقصان دیون والی چیز پئی ہوئی ہے رستے نو صاف کر دیونا اللہ کریم دے نام تے صدقہ ہے تے دو مسلماناں دے درمیان صلح کراونا اللہ کریم دے نام تے صدقہ ہے دین تو بڑا سوکھا ہے اسا دین اوکھا سمجھا ہویا ہے صلح بہت بڑی اعلیٰ فضیلت والی شے ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کراون تو بعد اپنے مقام تے تشریف ہن گئے نا تے اس جماعت وچ صحابہ کرام دا جڑا لشکر آئی منافق بھی موجود نا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین میں بھی چھائی پیا او آکھن لگا لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفذوا انصاریوں مدینہ شریف والیوں میں پہلے بھی تو انہوں افداریاں تسا میری گل نہیں منی دیکھو نا مکان تسا مہاجرین نو دیتے جیدادہ تسا دیتیاں بغاد بھی جو حصے تسا دیتے تسا نصرت کی تھی تسا تعاون کی دا آج تو نا لڑائی کرنے مہاجر تیار ہو گئے نا آج بھی تو نو سمجھے دا بیاں مہاجرین نو چندہ دیونا بند کر دے ہو آپ مکہ شریف نسوے سن میری بولی سمجھ آدھی پئی ہے اردو بھی شروع کرا خرچہ بند کر رہے ہو نصرت تعاون بند کر رہے ہو چندے دیونا چھوڑ رہے ہو مہاجرین تے نمبر 2 عبداللہ ابن ابی آکھن لگا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الذل سانو مدینہ شریف واپس جاون دیو الیاذ باللہ میں بڑی عزت والا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آمدے نال آون والے مہاجرین معاذ اللہ عزت والے نہیں میں لفظی مانا کی میں کرا میرا دل گھبرا دے آخر مقام نبوت اسا عزت والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل معاذ اللہ کوئی عزت نہیں آپ دے نال آمن والے مہاجرین دے کل کوئی عزت نہیں سانو مدینہ شریف واپس جاون تے دیو معاذ اللہ اسا انہاں لوگاں نو مدینہ شریف وچ کڈ چھوڑنا ہے اے تو گلاں جس ویلے عبداللہ ابن ابی نے کیتیاں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ معصوم صحابیان او بھی یہ دو گلاں سن دے پیان اپنے چاچا جان دے کول پہنچے چاچا جان آؤ میرے نال چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ اے دوے گلاں عبداللہ ابن ابی والیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سناونا چاہنا چاچا کھن لگا میرا پھتریا مت دے نو محال دا لگا ہوئے
کلمہ پڑھن والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نمازاں پڑھن والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جہاد دے سفر وچ آون والا او اے دو گلاں کیویں کر سکدا ہے؟ حضرت زید آکھن لگے چاچا جان اگر تے میرے نال نہیں آونا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ون کے کلا جا کے بیان کرے نا مجبوراً چاچے نوں وی نال چلنا پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ پہنچے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے ہن آپ دے سامنے دو گلاں بیان کی دیاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت زید میں عبداللہ ابن ابی نو سد کے پہلے تحقیق کرے ساں جو حقیقت کیا ہے بولو بھائی میں سبق روک چھوڑا ہے دل دی کھڑکیاں کھولو سارے بھائی جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں میں لفظوں تے غور کرے سارے بزرگ جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کم علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے نا ساری کائنات انسان دا علم جمع کرو اولیاء کرام دا علم شہداء کرام دا علم انبیاء علیہ السلام دا علم رب کعبہ دی قسم ساری کائنات میں جو افضل ترین شخصیات انبیاء علیہ السلام دا علم ترکڑی دی ایک پرڑے دے اندر رکھا ونجے سارے انبیاء کرام دا علم رل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑا عالم آج تک نہ اللہ نے بڑھایا نہ قیامت نہیں بڑھاونا ہے اللہ دی ساری مخلوق وچوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو وڈا عالم ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق ستواں پارا تے سورت سورت الانام اے میرے سامنے ستواں پارا سورت الانام کھلی ہوئی ہے فرمایا وعندہو مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو اے میں انگلی رکھی ہوئے نمبر 59 دے ہوتے غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کریم ہی دے کول ہیں غیب دی چابیاں نوی اللہ کریم دو بغیر کوئی نہیں جاندا اے میرے سامنے 26 پارہ سورت نام سورت الحجرات فرمایا اللہ یعلم غیب السماوات والارض یہ سورت الحجرات میرے سامنے 26واں پارہ تے آخری آیت اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے شک نہ کریں کائنات والو آسمان و زمین دے غیب نو جانن والا صرف اللہ ہے جھگڑا ختم اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب دے اتنی شان دے مقام دے باوجود تو عبداللہ ابن ابی نو بلا کے تحقیق کرن دی کوئی ضرورت نہیں اگلا عقیدہ سوئی نو میرا دہاڑے قیامت میں سارے دوستوں دی منت کرے نا اگر دہاڑے قیامت اللہ دی بارگاہ گواہی دیونی پہ گئی میں تسا دوستاں نو عرض کرے سا آؤ اللہ دی بارگاہ میری گواہی دیو میں قرآن ٹھپ کے واس نہیں کیتا میں قرآن کھول کے واس کیتا تے حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمینے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سو کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہوں میں قرآن ٹھپی نہ بیٹھا میں قرآن کھولی بیٹھا ویمہ پارا
سورت نا سورت النمل، اے میرے سامنے پہلا پہلا صفحہ میں پڑھے دا، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانہ والی مخلوق بھی غیب نہیں جاندی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جاندی، فرشتے مخلوق انسان مخلوق جنات مخلوق غیب نہیں جاندی، اگر غیب نو جاندا ہے تا اللہ کریم تو باہر کوئی بھی آسمان و زمین دا غیب نہیں جاندا۔ اللہ دا قرآن پاک تو دسا تیرے فوت تھی گئے، غسل لیتا سے کفن بوایا سے، اس تو بعد جنازہ پڑھ کے قبرستان دفن کر کے واپس آ گئے ہیں، او غیب جاننے کے نہیں جان دے۔ اللہ اسی آیت مبارکہ بھی جواب دے چھوڑا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے تو اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کس ویلے قبراں جو اٹھایا ویسی۔ ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں، موت بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ قرآن ہے، اتنی گل سناواں چاہ اللہ اپنے پیاراں نو کوئی گل سنا دے وے، اللہ اپنے پیاراں نو کوئی شے دکھا دے وے، اللہ اپنے پیاراں نو کوئی گل دسا دے وے، اللہ دے سناون نال، اللہ دے دساون نال، اللہ دے بتلاون نال دا پتہ لگ سکدا ہے۔ اللہ نہ سناوے نہ وکھاوے نہ دساوے، پوری کائنات وچ پتہ کسے نوں نہیں لگ سکدا۔ اللہ کریم دے قرآن پاک دا حوالہ تیسرا پارہ سورت دا نام سورت البقرہ، آیت الکرسی دا حوالہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے، فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ایک چھوٹی نہیں چیز دے بارے وچ جتنا اللہ کریم دا علم ہے پوری مخلوق نو پتہ نہیں لگ سکدا، اتنا پتہ لگ سکدا ہے ایک چھوٹی چیز دے بارے وچ جتنی اللہ کریم دی مرضی ہوئے۔ اللہ جتنا چاہے وکھا دے وے، اللہ جتنا چاہے سنا دے وے، اللہ جتنا چاہے بتلا دے وے، اتنا پتہ لگ سکدا ہے۔ اللہ کریم نہ دسے نہ وکھاوے نہ سناوے، پتہ کسی نوں نہیں لگ سکدا۔ استاد جی مسئلہ میں ٹھیک عرض کیتا ہے، استاد ساڈے وڈے ہن میں مثال سناواں لگا۔ 13واں پارہ سورت دا نام سورت یوسف، اللہ فرماندے وَلَمَّا فَصَلَتِ اللَّيْلُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ یہ آیت نمبر 94 سورت یوسف 13واں پارہ، چند میل دا پتھ ہے، پھر ہم حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوہ دے اندر بن کے جے رکھا ہے۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام نو نہیں دسایا، قافلے والے ڈول لڑکایا، چپڑاسی نے حضرت یوسف علیہ السلام ڈول نو چمٹ گئے، جس ویلے باہر کڈھے گئے قافلے والا چھپا چھوڑے مان کے مصر دی منڈی دے اندر وے چھوڑے۔ اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام نو نہیں دسایا، شہزادے بن کے وزیر خزانہ دے محل وچ پہنچ گئے، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو نہیں دسایا، 7 سال بے قصور جیل گزارنے پہ گئے، اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام نو نہیں دسایا۔ 7 سال دے امتحان تو بعد اللہ کریم نے وزارت خزانہ دا مقام عطا کر چھوڑے، اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام نو نہیں دسایا۔ تے جس ویلے اللہ دساون تے آئے 40 سال گزر گئے۔
میں اشارہ سناون لگا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کرتا دے قمیص لے کے مصر وچ روانہ ہون لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام دے گراں کنان وچ بستی کنان وچ استقبال دی تیاری شروع کر دتی. سارے گھر والوں نو جمع کر کے فرماون لگے انی لاجدری یوسف. میری گل دا مذاق نہ بنے. میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد اپنے پچھڑے ہوئے پتر یوسف علیہ السلام دی خوشبو آندی پئی ہے. جھگڑے ہی ختم یار. اللہ نہ دساوے چند میل دا پتھ ہوئے بیٹا کھوچ ہوئے اللہ کریم نہیں دسیندا ہوندا تے سامن تے آوے 40 سال بعد کمی دی خوشبو بھی اللہ پہنچا دینا ہوندا ہے. یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے. اور سبق دے عبداللہ ابن ابی نو بلایا گیا ہے. آ بھائی تیں دو گلاں کیتیاں دوجا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ میں قرآن چاہی بیٹھا میرے گواہ بنوائیں سارے بزرگ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان برحق آمنہ دلال دا مقام برحق تو یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دا امام الانبیاء والمرسلین ہونا برحق. ساری کائنات وچوں رب العالمین تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رتبہ دے درجہ سب تو زیادہ ہونا برحق. لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم دا حق. اگر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے حاضر ناظر تے موجود ہوں دے جس ویلے عبداللہ ابن ابی نے دو گلاں کیتیاں ہن اے انصاریاں دا خرچہ بند کر دے ہو آپ بھوکے ہو کہ نسل سن مکہ مکرمہ. نمبر 2 اساں بڑی عزت والے ہیں معاذ اللہ سینا سلیلہ نو مدینہ شریف جو کڑ چھوڑنا ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاں تے حاضر ناظر تے موجود ہوں دے. عبداللہ ابن ابی نو بلا کے تحقیق کرن دی کوئی لوڑ نہیں. اچھا تا سوچا سارے ساتھی منو تسلی ہوئے میرے بھائی جگ دے بیٹھے ہو. قرآن سچے قرآن دا فیصلہ سچ. او سنو 28 پارہ سورت دنا سورت المجادلہ. یہ میں نے سامنے 28 پارہ سورت المجادلہ کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 7. فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. ترے بندے مشورہ کرے دے پین اے نہ سمجھن جو نال اور کوئی نہیں. مشورہ کرن والے ترے ہوویں چوتھا اللہ کریم نالے. مشورہ کرن والے بندے 5 ہوویں چھواں اللہ کریم انہاں دے نالے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. بندے تھوڑے ہوویں یا زیادہ ہوویں میرے مقام تے ہوویں اللہ کریم نالے. تے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمانے نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی ہوں. دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باجھ نہ کوئی ہوں. جیرا کیدا قرآن دا وہ کیدا جھنگ دے حضرت باؤ سلطان دا رحمت اللہ علیہ. سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمینے اللہ دے سچے ولی دی جتی سر سر دا تاج. اللہ دے سچے ولی دے قدم دی مٹی سری اکھیاں دا سرما. لیکن میں اللہ دے ولی دی نشانی بھی دے سانجا. اسا اللہ دا ولی اس نو منے نے ہیں جس دی اکھ وچ حیا ہوے. نمبر 2 دل صفا ہوے. نمبر 3 زبان تے ذکر خدا ہوے. تے
تے نمبر 4 وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے. اے جے ولی دی جُتی سارے سراں دا تاج ہے. عبداللہ ابن ابی نو بلاؤ کہ تے دو گلاں کیتیاں. مہاجرین نو چندہ دیونا بند کر دیو اپنے بھوکے ہو کے نسل سن مکہ شریف. میں بڑی عزت آنا ساڑھے بارے آکھائی معاذ اللہ عزت آنے نے ساکھا توبہ 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 میں تے اے گلاں حضرت میں تو پتہ ہی کو نہیں. واللہ باللہ حاشا وکلا اللہ دی قسم میں نو کوئی پتہ نہیں. حضرت اساں بچے دی گل تے یقین پہ کریں دیو. ترمذی شریف دے اندر لفظین حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دینا قذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدقہم رواہ ترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید تو جھوٹا ہے عبداللہ ابن ابی سچا ہے. زید جھوٹا تو نہیں حضرت زید تو سچا ہے. آپ نے فرمایا زید تو جھوٹا ہے ابن ابی سچا ہے. بس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ واپس ہیں جیرے مقام تے ڈیرا ہائی بڑے پریشان چاچے آنکھیں میں تینوں پہلے سمجھایا ہائی مطلب دے گل سمجھی نہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہ جا یہ حال تھی منائی نہ تیرا. ان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھین کہ قرآن پاک دے مستقل عنوان اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کرے دا. بے شمار قرآن دے حوالے جدن بھی صحابہ پریشان تھے اللہ قرآن دی ایتہ نازل چکی تھی. حضرت زید نے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری کی تھی. اللہ میں تا سچا ہم ابن ابی جھوٹا ہائی. اے میرے سامنے میواں پارا سورت نائے سورت النمل فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. آیت نمبر 62 میں انگلی رکھی ہوئی ہے. بندہ جس ویلے ہر پاسو بے پاس ہو ونجے لاچار ہو ونجے سارے دنیا دے دروازے بند ہو ونجے نا سارے دروازے بند تھی ونجے اللہ دا دروازہ تا کھلا ہے. حقل اس ویلے بندہ اللہ نو مارے بے پاستے مجبور ہو کے لاچار ہو کے ہر پاسو نا امید ہو کے اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیئے. حضرت سید اللہ دے گواہ ہو ساری کی تھی اللہ میں تو سچا ہم ابن ابی جھوٹا ہی بندہ آ گیا. حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بلا رہے ہیں چاچیا کہ جا اگے تا جھوٹے ہومن دی تیرے اتے لگ گئی ہے نا گل تے ہون پتہ نہیں اللہ دے محبوب پیسے دن پتہ نہیں ہور کے کرنا چاہنے تیرے نروان بڑا دی بندہ گل نہ منے نا یہ حال تھی نہ ہوتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دن میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے بیٹھے نا فرماون لگے زید تیرا کن سچا ہے. او کیویں اللہ کریم نے تیری حمایت وچ قرآن دی ایت نازل چکی دیاں نا فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون.
آیت نمبر 7 جبریل امین قرآن دا مقام گھن کے نازل ہو گیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ گواہی دینا واقعی عبداللہ ابن ابی نے گل کی ہے باقی منافقہ کی تائید کی ہے آکھن لگا انصاریوں مدینہ شریف دے رہن والے ہو مہاجرین نو خرچہ دیونا بند کر دیو چندے دیونا چھوڑ دیو آپ بھوکے ہو سکتے مکہ شریف نہ سویسے نا اللہ فرمائے دے جوابی میں اللہ کریم دا سوچا مہاجرین نو چندہ دیون والے ہو چندے بند کر دیو امداد کرن والے امداد کرنا چھوڑ دیو نصرت کرن والے ہو نصرت کرنی بند کر دیو للہ خزائن السماوات والارض آسمان دے اور زمین دے خزانے دا مالک صرف اللہ ہے آسمان و زمین دے خزانے اللہ دے قبضے وچ میری سرکی دا جملہ سنا ہے اللہ ہیک در بدھے تے کئی در کھولے اما دے پیڑ وچ معصوم بچہ اللہ بچے نو ناف دے ذریعے روزی دیندا پیا ہے جس ویلے بچہ دنیا تے آیا ہے عالم دنیا وچ اللہ کریم نے رزق والا ہی رستہ بند کیتا ہے والدی دی والدہ دی چھاتی اُتے لدیاں دو نہراں چلا لیتیاں جس ویلے بچہ بڑا تھیا ہے اللہ کریم نے 2 دروازے خوراکاں نے بند کیتے 4 دروازے کھول لیتے حلال جانوراں دا گوشت بھی تیرے واسطے حلال جانوراں دا دودھ بھی تیرے واسطے زمین دی فصلوں تے پیداوار بھی تیرے واسطے باغاں دے فروٹ تے میوے بھی تیرے واسطے ایک دروازہ بند کیتے 2 دروازے کھول لیتے 2 بند کیتے 4 دروازے کھول لیتے 4 دروازے بند کرے سی جنت 8 دروازے کھول دے سی آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک اللہ ہے اگر انس مہاجرین دا تعاون کرنا لوگوں نے بند کر دیتا میں اللہ کریم دے خزانہ دا منہ تا کوئی بند نہیں کر سکتا اتنا منافقانوں کیری سمجھ تے نمبر 2 عبداللہ ابن ابی نے گل کیتی ہے باقی منافقہ بھی تائید کیتی ہے آنکھن لگا لئن رجانا الى المدینہ لیخرجن العز منها الذل سانو مدینہ شریف واپس جاون دیو معاذ اللہ انہاں ذلیلاں نو اساں کڈ چھوڑنے مدینہ شریف وچوں اساں بڑی عزت والے ہیں اللہ فرمائے اس گل دا جواب میں اللہ آپ دیون لگا فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون آیت نمبر 8 عزت مالک اللہ ہے اللہ عزت دے تاج پوین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عزت مل دیئے خالص ایمان دی وجہ دوں ایماندارہ واسطے بھی عزت ہے میرے محبوب واسطے بھی عزت ہے انہا منافقانوں کیا علم جس ویلے ایتا نازل تھیاں عبداللہ ابن ابی دراغ فاش ہو گیا اس نے واقعی گل کی دیئی حضرت زید رضی اللہ عنہ سچی گل نقل کی دیئی اللہ کریم دی قدرت عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین سارے منافقین دا وڈیرا تے بیٹے دے نام بھی عبداللہ حضرت عبداللہ مخلص صحابی ہے یہ اللہ دے وڈارے میرے سامنے تریجا پارا سورت دنا سورت آل عمران رب العالمین دا قرآن پاک میں کھولا ہوئے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب
آیت نمبر 26 تے 27 سورۃ عمران تیسرا پارا میرے سامنے اللہ تو ساری بادشاہی دا مالک ہے جنوں چاہے بادشاہی عطا کرے جے کول چاہے بادشاہیاں کھس گھنے اس تے تاج پاویں تیری مرضی ذلت دے گڑے بھی چھٹے تیری مرضی اللہ ساری خیر تے قبضہ تیرے ہر شے دے اوتے تو پوری قدرت رکھن والا ہے رات دے کچھ حصے نو دن وچ داخل کر کے گرمیاں دے اندر دن نو بڑا کرن والا اللہ دن دے کچھ حصے نو رات ہی داخل کر کے سردیاں وچ رات نو لمبا کرن والا اللہ زندہ وچوں مردہ مردے وچوں زندہ کڈھن والا اللہ زندہ مرغی مردہ آنڈا کڈھن والا اللہ مردہ آنڈا زندہ چودا کڈھن والا اللہ عالم دے گھر جاہل دے گھر عالم کافر دے گھر ایماندار ایماندار دے گھر غیر مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دیکھو آزر نوح علیہ السلام دیکھو تے بیٹا دیکھو کنان آدر وچوں ابراہیم علیہ السلام پیدا کرن والا اللہ حضرت نوح علیہ السلام وچوں کنان بیٹا پیدا کرن والا اللہ کریم تو جنوں چاہے بغیر شمار دے روٹیاں دے چھڑے نہ ہونے اے اللہ کریم دی حکمت ہے ابا رئیس المنافقین تے بیٹا عبداللہ مخلص صحابی رضی اللہ پہنچے جس ویلے مدینہ طیبہ واپس شہر دے باروں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیٹے نے تلوار چکٹھیے آنکھن لگا ابا اعلان کر زبان نال میں ذلیلاں تے آمنہ دلال عزت آلن پتر تو میرا نک بھی ویسی عبداللہ ابن ابی کوئی معمولی بندہ نہیں آم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آمن تو پہلے سونے دا تاج تیار ہو چکا ہے اس دی تاج پوشی ہومن والی ہے سارے مدینہ شریف والے اس سردار منن واسطے تیار ہو چکے ہیں تاج تیار ہے صرف تاج پوشی علی رسم باقی ہے اللہ کریم دی قدرت آم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے سورج دے ہوں دے دیوے کی میں روشن رہ سکتے جتا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا آپ دی موجودگی وچ کہنا دیوہ تے چراغ جل سکدا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عبداللہ ابن ابی دی تاج پوشی علی ساری رسم ختم ہو گئی ایدے دل بھی حسد پیدا ہو گیا ہائی بہت بڑا بندہ اپنے علاقے دا بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا ابا زبان نالے نام کر میں ذلیلاں تے اللہ دے محبوب عزت آلن کیا کرنے لگے پتر لوگ کے اکسن بیٹے آنکھا نہیں ابا آج پتہ لگ دے ایک پاسے تُویں دوجے پاسو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل میں شروع کی تھی آپ نے فرمایا اللہ یومنو احدکم حتی کونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کامل ایماندار بندہ ہوئے ایک پاسو ابا ہوئے دوجے پاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہون پتہ لگ دے کہندے نال محبت زیادہ ہے کیونکہ آج دا عنوان محبت رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ہون پتہ لگ دے ایمان کامل کہندے عبداللہ ابن ابی بڑا پریشان کہ نا بابا اعلان کر گردن تیریوں سی تلوار میریوں سی اتھائیں پتہ لگ دے کامل الایمان ہون دا عبداللہ ابن ابی نو اقرار کرنا پیے میں ذلیلاں تے سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے نا تاں بیٹے
بھی حضرت عبداللہ نے رستہ چھوڑے مدینے شریف داخل ہون دا یہ کامل ایمان بندہ اپا ہت پاسے ہوئے اپنے نال محبت تو ہوں دیئے طبی طور تے لیکن کامل ایمان بندہ وہ ہے اپنے اپنے نال محبت ہوئے لیکن آمنہ دلال نال والد تو بھی زیادہ پیار تے محبت ہوئے تے نمبر 2 والا دے ہی ایک پاسو بندے دی اولاد ہوئے دوجے پاسو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہن پتہ لگ دے کہندے نال محبت زیادہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر رکھن گا ابا غزوہ بدر وچ میں کافراں دی طرفوں ہم تساں مسلماناں دی طرفوں میں لڑائی تھی دی پئی آئی تساں 2 دفعہ میری تلوار دے نشانے تے لے آئے ہو میں ابا سمجھ کے لحاظ کر گیا ابے تے تلوار دا وار کیویں کراں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کے فرمایا میں 2 دفعہ تیری تلوار دے نشانے تے لے آیا تو ابا سمجھ کے لحاظ کر گئے اگر تو ایک واری میری تلوار دے نشانے تلے آندا میں پتر نہ سمجھا آمنہ دلال دا دشمن سمجھ کے 2 ٹوٹے کر چھوڑا یہ کامل ایمان بندہ نمبر 3 وَالنَّاسِ اجمعین سارے لوگ ایک پاسے ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تجھے پاسے ہوئے ہن پتہ لگ دے محبت کے دنال زیادہ کامل ایمان بندہ ہن کاؤنے پتہ چل سی اندازہ لگاؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاصد بھیجے ایران وچ جس ویلے پہنچے قاصد گل بات کی تیئے اللہ کریم دی قدرت بڑے بڑے ایران دے سردار بیٹھے ہوئے آتش پرست غیر مسلم کھانا سجایا گیا کھانا کھاندے کھاندے ایک لقمہ صحابی دی ہاتھ وچوں تلے ڈھے پیے چاہ کے صاف کر کے کھاون دا ارادہ کیتا نے پچھوں نوکر دے غلام کھل کی گل ہے حضرت کتے کریں دے ہو تلے ڈٹھا ہویا نیوالا چاہ کے کھاون لگے ہو اے ایران دے غیر مسلم سردار کے اکسینا آتش پرد اگ دی پوجا کرن والے مسلمانہ نو روٹی نہیں لبدی تاکہ ڈٹھے نیوالے چاہ کے کھا چھوڑے دینا صحابی رسول دا جواب ہے آترو کو سنت حبیبی لہا اولائی الہمقا میرے غلام کے نوکر تو آدھن ڈٹھا نیوالا چاہ کے نہ کھاؤ عزت دا مسئلہ ہے تینو عزت دا خیال ہے تے میں حضرت حذیفہ نو آمنہ دلال دی سنت لحاظ ہے انہاں بے وقوفوں دی خاطر اے جڑے غیر مسلم بیٹھے ہوئے نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو کیویں چھوڑ دیواں اے کامل ایمان بندہ 3 گلاں میں عرض کیتیاں والد ایک پاسے اولاد ایک پاسے سارے انسان ایک پاسے ہن پتہ لگ دے محبت تے پیار انہاں نال زیادہ ہے یا محبت تے پیار آمنہ دلال نال زیادہ ہے حضور سائیں نال محبت ہوئی زیادہ تاں بندہ کامل ایمان ہے اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا